پڑھیں مل کے محمد وعلی۔ پیغمبر اکرم کی حدیث مبارک میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی۔ ارشاد ہو رہا ہے ان الحسین مصباح الہدی و سفینۃ النجاۃ۔ اس دنیا میں جتنے بھی کلمہ گو ہیں، شب و روز جن دعاؤں کو وہ اپنی زبان پر لاتے ہیں، ان میں دو دعائیں بہت اہم ہیں۔ ہر مومن چاہتا ہے کہ اسے دنیا میں ہدایت مل جائے، آخرت میں نجات مل جائے، اور ہدایت اور نجات ان دونوں کا آپس میں بہت گہرا تعلق ہے۔ اگر دنیا میں ہدایت ملے گی تبھی آخرت میں نجات حاصل ہوگی۔ تمہید کا موقع نہیں، لہذا براہ راست عرض کرتا ہوں، پیغمبر اکرم نے اپنے ماننے والوں کے لیے اس مشکل کو آسان فرما دیا، اور حضور نے فرمایا کہ حسین ہدایت کا چراغ ہے، نجات کا سفینہ ہے۔ یعنی جسے دنیا میں ہدایت چاہیے اسے بھی در حسین پہ آنا پڑے گا، جسے آخرت میں نجات چاہیے اسے بھی در حسین پہ آنا پڑے گا۔ حسین تک آئیں گے ہدایت ملے گی، ہدایت ملے گی تو نجات حاصل ہوگی۔ اور اگر ذرا سا اس مرحلے پر غور کر لیں کہ کیوں سرکار سید الشہداء کے لیے پیغمبر اکرم نے یہ الفاظ اپنی زبان مبارک پہ جاری فرمائے، تو آپ کو نظر یہ آئے گا کہ دنیا میں آخرت کا تصور ہر مذہب نے دیا، اور آخرت ہی کا تصور ہے جو انسان کو واقعاً عمل کرنے پر، ایمان لانے کے بعد میدان عمل میں مسلسل آگے بڑھنے پر ابھارتا ہے۔ اگر تصور آخرت نہ ہو، اگر کسی انعام کا انسان کے ذہن میں کوئی تصور نہ ہو، کسی سزا کا کوئی خوف نہ ہو، تو کوئی انسان کیوں نیک عمل کرے؟ آخرت کا تصور تو ہر مذہب نے دیا۔ دنیا کے اندر جتنے مذاہب جس اعتبار سے بھی پائے جاتے ہیں، کسی نہ کسی صورت میں چاہے وہ بگڑا ہوا تصور ہی کیوں نہ ہو، مگر یہ تصور موجود ہے کہ اس دنیا کے بعد ایک اور دنیا ہے جہاں انسان کو اس کے اعمال کی سزا اور جزا ملنی ہے۔ لیکن اگر منطقی اعتبار سے دیکھا جائے تو آخرت کا یہ تصور وعدہ تو ہے، اس کی دلیل اس دنیا کے اندر ہمیں نظر نہیں آتی۔ دلیل اس لیے نظر نہیں آتی کہ کوئی انسان ایسا نہیں کہ جو اس دنیا میں گیا ہو، وہاں سے واپس آنے کے بعد اس نے اس دنیا کے بارے میں یہ بتایا ہو کہ ہاں ایسی ایک دنیا ہے جہاں جہنم ہے، جہاں انسان کے لیے سزا ہے اور اچھے کام کرنے والوں کے لیے جزا ہے۔ کوئی انسان وہاں سے پلٹ کے نہیں آیا، کسی نے مشاہدہ نہیں کیا، تصدیق کرنے کا کوئی موقع نہیں آیا، جو چلا گیا وہ واپس نہیں آتا۔ لہذا تصور جتنا بھی ذہن میں ہے، وہ تصور انبیاء کے بتائے ہوئے اقوال، آسمانی کتابیں اور پیغمبر اکرم کی دی ہوئی خبر جو قرآن کے اندر بھی موجود ہے، احادیث کے اندر بھی موجود ہے، اسی کے ذریعے سے انسان تصور آخرت کو جانتا ہے، مگر مشاہدہ کسی نے نہیں کیا۔ دیکھیں بہت توجہ فرمائیں کہ بس ایک ہی مرحلہ، مجھے احساس ہے کہ وقت بھی زیادہ نہیں ہے اور بس یہ مجلس مسائب کی مجلس ہوتی ہے، لہذا میں اسی طرف آ جاؤں گا۔ ایک مرتبہ ذرا مل کے صلوات پڑھتے ہیں آپ حضرات بلند۔ تو آخرت کا تصور موجود ہے، مگر تصدیق کرنے کے لیے انسان کے پاس کوئی ذریعہ نہیں ہے۔ جو گیا وہ واپس نہیں آتا۔ انبیاء نے جو کچھ فرمایا وہ ان کے اقوال، ان کی صداقت پر ہم تو ایمان رکھیں گے چونکہ ہم ایمان لانے والے ہیں، لیکن اگر کسی غیر کو آپ قائل کرنا چاہیں کہ آخرت ہے، اس دنیا کے بعد ایک اور دنیا ہے، تو اس کے لیے آپ کے پاس دلیل کوئی نہیں ہے۔ مشاہدہ کسی نے نہیں کیا، آنکھوں سے کسی نے نہیں دیکھا، جنت جہنم کو کوئی جانتا نہیں۔
آپ روز اول سے لے کر دیکھتے چلے آئے ہیں، خبریں موجود ہیں، وعدے ہیں، اور انہی وعدوں کے اوپر خدا کا شکر ہے کہ جو ایمان لانے والے ہیں، چونکہ ایمان کا مرحلہ ہی ایمان بالغیب ہے، لہذا وہ اس کے اوپر مسلسل عمل کرتے ہوئے چلے نظر آ رہا ہے۔ لیکن اگر ذرا سا کربلا سے گزر کر اس تصور آخرت کو دیکھیں گے، اگر کربلا کو پیش نظر رکھ کے اس کا تصور آخرت کو دیکھیں گے، تو وہ صرف اور صرف سید الشہداء کی ذات ہے کہ جنہوں نے آخرت کا ایک ایسا منطقی جواز دنیا کے سامنے پیش کر دیا کہ اگر کربلا کو سمجھ لے، اگر کربلا کسی کے رگ و ریشے میں اتر جائے تو اس کے بعد آخرت کو دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ خود بخود آخرت کی دلیل کے طور پر کربلا کو پیش کر دے گا۔ میں ایک مثال دوں تاکہ بات واضح ہو جائے۔ میں آپ کی خدمت میں یہ عرض کروں کہ دیکھیے میں بہت سے ملکوں کے اندر گیا ہوں، اور ایک ملک ایسا ہے کہ جہاں بہت چانسز ہیں آگے بڑھنے کے، وہاں اگر کوئی جا کے بزنس کرے، وہاں اگر کوئی جا کے پیسہ لگائے، تو میں یقین کے ساتھ کہتا ہوں کہ اس کا پیسہ 10 گنا ہو جائے گا۔ میں آپ سے یہ کہتا رہا ہوں بھائی آپ پیسہ لگا دیجئے، آپ کا پیسہ 10 گنا ہو جائے گا۔ دیکھیے آپ نہیں گئے، لیکن آپ میری بات پہ یقین کیجئے، آپ مجھے لاکھ سچا مانتے ہو، لاکھ میری بات پر یقین کرتے ہو، لیکن اس کے باوجود میرے اس خبر دینے پر خالی آپ اس بات کے لیے تیار نہیں ہوں گے کہ آپ وہاں سرمایہ لگا دیں۔ سرمایہ ایک ذہن یہ کہے گا کہ سرمایہ لگا دے تاکہ 10 گنا بن جائے، سرمایہ لگا دے تاکہ فائدہ حاصل ہو جائے، سرمایہ لگا دے تاکہ یہ بہترین چانس جو مل رہا ہے یہ ہاتھ سے نکلنے نہ پائے۔ اور دوسرا دن یہ کہے گا کہ اگر کہیں نقصان ہو گیا، اگر کہیں پیسہ ڈوب گیا، اگر کہیں یہ بات سچ نہ نکلی تو پھر کیا ہوگا؟ لہذا انسان تذبذب میں رہے گا، کروں یا نہ کروں۔ لیکن توجہ رکھیے گا، لیکن اگر آپ مجھے یہ دیکھیں کہ میں نے خود اپنا سرمایہ لگا دیا تو اب آپ کو یقین آنا شروع ہوگا۔ اگر میں اپنا آدھا سرمایہ لگا دوں اور آپ سے کہوں کہ بھئی بہت زیادہ آگے بڑھنے کے امکانات ہیں، آپ بھی اپنا سرمایہ لگائیے، تو آپ کو یقین آئے گا میری بات پر، اس لیے کہ میں زبانی طور پر کہہ نہیں رہا بلکہ عملاً میں نے اپنا سرمایہ لگا بھی دیا۔ لیکن پھر بھی ذہن میں یہ رہے گا کہ اگر 10 گنا ہونا یقینی ہے تو انہوں نے آدھا سرمایہ کیوں لگایا، آدھا بچا کیوں لیا؟ لیکن اگر میں 75% لگا دوں اور 25% کو بینک کے اندر محفوظ رکھوں تو آپ کا یقین اور بڑھے گا، مگر پھر بھی کہیں نہ کہیں شک رہے گا، جس کا مطلب انہیں 75% کامیاب ہونے کے امکانات نظر آ رہے ہیں، مگر 25% کہیں نہ کہیں ایسا خطرہ موجود ہے کہ جس کی وجہ سے یہ اپنے آپ کو بچا رہے ہیں۔ لیکن اگر میں اپنا 100% سرمایہ لگانے کے بعد آپ سے یہ کہوں کہ آپ بھی لگا دیجئے تو اب آپ کو یقین آئے گا، اس لیے کہ آپ نے دیکھ لیا، میں صرف زبانی طور پر نہیں کہہ رہا، میں صرف خبر نہیں دے رہا بلکہ میں نے اپنا سب کچھ لگا دیا۔ عزیزو بس یہی آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں، انبیاء نے خبریں دیں، انبیاء نے بتایا اس دنیا کے بعد ایک اور دنیا ہے، آخرت ہے، جہاں انعام ہے، جہاں سزا ہے، جہاں نیک اعمال کے لیے جنت ملنے والی ہے، جہاں برے اعمال کے لیے دوزخ میں داخل ہونے کے لیے امکانات موجود ہیں، لہذا اچھا عمل کرو۔ ہمارے پاس چونکہ پیغمبر کی زبان اقدس پر ہمیں یقین تھا، لہذا عمل کے میدان میں ہم آگے بڑھتے گئے، لیکن دوسروں کے سامنے منطقی طور پر صرف یہ وعدہ اور یہ زبان کی کہی ہوئی بات کافی نہیں تھی، لہذا اب کوئی ضرورت تھی کہ کوئی ایسا ہو جو آخرت کو اپنے عمل سے یوں ثابت کرے کہ اپنا کچھ بھی نہ باقی رکھے بلکہ سب کچھ راہ خدا میں لگا کے بتائے کہ دیکھو آخرت ہے، اس لیے میں نے اپنا مال بھی لگا دیا، اپنی جان بھی لگا دی، اپنی اولاد بھی لگا دی، اپنا وطن بھی لگا دیا، اپنا سب کچھ لگا دیا، آخری سانس تک اس راہ میں لگا کے تمہیں بتا رہا ہوں کہ آخرت ہے۔ خدا کی قسم کربلا کچھ نہیں ہے مگر آخرت پر دلیل ہے کہ اگر آخرت نہ ہوتی تو سید الشہداء اپنا سب کچھ لٹانے کے بعد اطمینان سے کھڑے ہو کر نہ کہہ رہے ہوتے کہ اے معبود جس نے تجھے پا لیا اس نے کھویا کیا، جس نے تجھے کھو دیا اس نے پایا۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔
شہید جو گواہی دے، شہید جو گواہی دے، ایک گواہی ہے زبان کی گواہی، ایک گواہی ہے قلم کی گواہی، ایک گواہی ہے خون کی گواہی، جہاں خون خون ناطق بن جائے۔ شہید گواہی دیتا ہے اپنے خون سے، توحید کی گواہی، نبوت کی گواہی، عدالت کی گواہی۔ شہید جب معاشرہ اتنا بے حس ہو جائے، اتنی پستی میں چلا جائے کہ اس کے اوپر وائس کے واعظ کا اثر نہ ہو، مقرر کی تقریر اسے جگا نہ سکے، شاعر کا کلام اسے بیدار نہ کر سکے، تو اب ضرورت ہوتی ہے کہ کوئی اپنے پورے وجود کے ساتھ آگے بڑھے اور اپنا دل نکال کے معاشرے کی رگوں میں تازہ خون دوڑا دے تاکہ معاشرہ زندہ ہو جائے۔ 11 ہجری سے لے کر 61 ہجری تک یہ 50 سال کا جو زمانہ گزرا ہے، اس 50 سال کے اندر معاشرہ کتنی پستی میں چلا گیا، یہ میں نے اس سے پہلے بھی کئی مرتبہ آپ کی خدمت میں عرض کیا ہے۔ آج وقت نہیں کہ بہت زیادہ بات کو پھیلاؤں، مگر صرف اتنا عرض کرتا ہوں کہ جب معاشرہ اتنی پستی میں چلا جائے کہ انسان کا احساس بالکل ختم ہو جائے، سوچنا سمجھنا بند کر دے، جس راہ پر چلا دیا گیا وہ اسی راہ پہ چلتا رہے، تو اب اس معاشرے کو تقریر کے ذریعے سے بیدار نہیں کیا جا سکتا، اب اس معاشرے کو واعظ و نصیحت کے ذریعے سے بیدار نہیں کیا جا سکتا۔ کتنی پستی میں آ گیا معاشرہ اس 50 سال کے اندر۔ کیوں ضرورت پڑی کہ حسین اٹھے؟ کیا ضرورت تھی اپنا وطن چھوڑے؟ کیا ضرورت تھی کربلا میں آئے اپنا سب کچھ لٹا دیں؟ میں 5 منٹ میں یہ بات آپ کی خدمت میں عرض کرنے کی کوشش کرتا ہوں تاکہ پھر مسائل کی طرف آ جاؤں۔ ایک مرتبہ اور مل کے صلوات پڑھیں محمد و آلہ۔ ارباب فہم و دانش موجود ہیں، اہل علم کا مجمع ہے۔ پہلے ایک مثال دیکھیے، آپ نے دیکھا ہے ہمارے گھروں کے اندر صاف ستھرا پانی آتا ہے، اس پانی کو ہم اپنے استعمال میں لاتے ہیں، اس پانی سے انسان کی زندگی ہے۔ پانی نہ ہو تو اس کے بغیر زندگی کا تصور ممکن نہیں ہے۔ جو پانی ہمارے گھروں میں آتا ہے اور جسے ہم استعمال کرتے ہیں وہ بہت صاف ستھرا پانی ہوتا ہے، مگر یہی پانی جب ہمارے گھروں سے باہر نکلتا ہے گندا، کثیف، بدبودار، ناقابل استعمال۔ پانی آیا تھا تو صاف تھا، نکلا تو گندا کیوں ہو گیا؟ گندا اس لیے ہوا کہ سب نے اپنی اپنی غلاظتیں اس پانی میں شامل کر دی۔ چہرہ دھویا گندگی اس میں ملا دی، برتن دھوئے گندگی اس میں ملا دی، لباس دھویا گندگی اس میں ملا دی۔ ساری گندگی اپنے اندر لے کر جب پانی پلٹا تو جو پانی صاف اور شفاف تھا، جو پانی موتی جیسا چمکدار تھا، اس کا رنگ بھی بدل چکا تھا، اس کی بو بھی بدل چکی تھی، وہ بالکل ناقابل استعمال ہو گیا تھا۔ اب 2 صورتیں ہیں، یہ پانی ناقابل استعمال ہو گیا، اب اس پانی کو دوبارہ یوز نہیں کیا جا سکتا۔ لیکن اگر پانی کا ذخیرہ محدود ہو اور پانی کہیں اور سے آنے والا نہ ہو، محدود ذخیرہ ہے، اسی کو استعمال کرنا ہے، پانی آیا گندا ہو گیا اور پانی آنے والا نہیں، تو اب کیا کیا جائے گا؟ اب چونکہ پانی کا ذخیرہ کم ہے، لہذا اسی پانی کو قابل استعمال بنانے کے لیے اس کے اندر سے گندگی کو دور کیا جائے، لہذا بڑے بڑے پلانٹ لگائے جاتے ہیں جہاں کثافتیں ہٹ جائیں، گندگی نکل جائے، پانی پھر قابل استعمال ہو جائے۔ سنیے، ہدایت کو پانی سے تعبیر کیا گیا ہے، ہدایت کا پانی برستا ہے، مومنین کے قلوب منور ہوتے ہیں، زمین میں تقوی کی کھیتیاں ہری بھری ہو جاتی ہیں۔ یہ پانی برستا ہے، برس رہا تھا، جناب آدم سے لے کر ختم المرسلین تک پانی کے ذخیرے میں کوئی کمی نہ تھی۔ ایک نبی گیا، دوسرا آیا، وحی کا سلسلہ پھر جاری رہا، مگر آخری نبی کے آتے آتے اب وحی کا سلسلہ رکنے والا تھا، لہذا اب ہدایت کا پانی محدود تھا، اب اور پانی آنے والا نہیں، اس لیے کہ سلسلہ وحی رک جائے گا۔ پانی آ گیا ہدایت کا، پہنچ گیا لوگوں کے گھروں تک،
بڑا صاف پانی، شفاف پانی، شیریں پانی، لیکن پھر آہستہ آہستہ لوگوں نے اس کو گندا کرنا شروع کیا۔ درباریت نے اپنے جراثیم ملائے، ملوکیت نے اپنے جراثیم ملائے، منافقت نے اپنے جراثیم ملائے، یہ پانی بالکل ناقابل استعمال ہو گیا۔ اگر اور پانی کی امید ہوتی تو اس کو چھوڑ دیا جاتا، مگر وحی کا سلسلہ رک چکا تھا، لہذا نواسہ رسول 61 ہجری میں کربلا میں آ گئے، ایک ایسا فلٹر لگا دیا کہ اب یہ پانی ایسا پاک ہوا کہ قیامت تک ملوکیت الگ رہے گی، اسلام الگ رہے گا۔ صلوات پڑھتے محمد و آل محمد۔ ایسی پستی میں آ گیا معاشرہ، کہاں چلے گئے افراد؟ آپ ذرا اندازہ کریں اور غور و فکر خود کریں، مجھے زیادہ کہنے کی ضرورت نہیں۔ یعنی 11 ہجری میں پیغمبر اس دنیا سے گئے ہیں، 61 ہجری میں کربلا ہے۔ 50 سال کا زمانہ کوئی زیادہ تو نہیں ہوتا۔ 50 سال کا زمانہ اتنا ہوتا ہے کہ آپ کو اسی زمانے میں یہ نظر آئے گا کہ جب معاشرے کو بگڑتے ہوئے دیکھا تو رسول کی زوجہ نے، ام المومنین نے اپنے گھر سے رسول کا کرتا اپنے پردے سے باہر نکال کے لہرا کے کہا کہ تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ ابھی تو پیغمبر کا کرتا بھی میلا نہیں ہوا، تم اتنی جلدی دین کو بھولنے لگے، اتنی جلدی اتنے انحرافات پیدا ہو گئے۔ یہ کیوں کہہ رہی تھی ام المومنین؟ اس لیے کہ اتنی پستی میں چلا گیا تھا معاشرہ۔ یعنی میں 2-3 مثالیں دے دوں، وقت تو ہے نہیں، میں آپ سے سوال کروں، اگر آج کوئی آپ سے یہ کہے کہ بھئی دیکھو بہت مصروف زندگی ہے، ہفتے میں 1 دن جمعہ آتا ہے، بہت سارے کام جمعے کو رہتے ہیں، تو ایسا ہے کہ تمہیں اجازت ہے جمعرات کو پڑھ لیا کرو، بدھ کو پڑھ لیا کرو، منگل کو پڑھ لیا کرو، جب تمہارے دل چاہے تب جمعہ پڑھ لو۔ کیا اس بات کو کوئی تسلیم کرے گا؟ ایسا دیکھیں، یہ اور بات ہے کہ انسان اپنی مرضی کے مطابق ہر اسلام کے فیصلے کو چاہتا ہے، خود بدلتے نہیں، قرآن کو بدل دیتے ہیں، لیکن بہت بے حس ہونے کے باوجود بھی یہ معاشرہ برداشت نہیں کرے گا کہ ایسا ہوگا۔ اچھا، اور ایک آپ کے سامنے بات کریں، خدا نخواستہ کہیں ایسا ہو کہ کوئی شرابی مسجد کے اندر گھس جائے اور جا کے محراب میں کھڑا ہو جائے، لیکن وقت نہیں اس لیے چھوڑتے ہوئے چل رہا ہوں، صرف اشارہ، اور لوگوں سے کہے کہ بھائی آؤ نماز پڑھو، میں نماز پڑھاتا ہوں۔ پڑھ لیں گے لوگ اس کے پیچھے نماز؟ شرابی کو محراب میں گوارا کر لیں گے؟ کوئی شخص اس منبر رسول کے اوپر پیغمبر کی توہین کرنے کی غرض سے خدا نخواستہ کسی نجس کتے کو لے آئے اور اس بلندی پہ لا کے بٹھا دے، کمزور سے کمزور مسلمان، بے عمل سے بے عمل مسلمان اس بات کو برداشت نہیں کرے گا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ہم نماز نہ پڑھتے ہوں یہ الگ بات ہے، ہم عمل سے کچھ دور ہوں، لیکن ہیں تو کلمہ کو، کیا ہم ممبر کا تقدس نہیں جانتے؟ یہ کیسے ممکن ہے کہ آپ ہمارے ہوتے ہوئے ایسا کر لیں اور ہم خاموش رہ جائیں؟ نہیں ممکن نا۔ کوئی کسی عالم کی توہین کرنے کے لیے کسی بندر کے سر پہ امامہ رکھ دے اور لباس پہنا دے، اور اس کے بعد جو جملے ہیں وہ میں کہہ نہیں سکتا، لیکن جو واقعات آپ کو سنا رہا ہوں مثالوں کے ذریعے، یہ سب کچھ تاریخ میں انہی 50 سالوں کے اندر ہوا۔ خواجہ حسن نظامی نے لکھ دیا کہ بندر کو کس طرح علماء کا لباس پہنا کے کیا کچھ کیا جا رہا تھا، اس میں چھوڑتا ہوں۔ آج کوئی شخص یہ خیال رکھتا ہو، بہت سارے مسلمان بیٹھے ہوئے ہوں، سب موجود ہوں، اور آواز اذان آئے تو شراب کا جام ہاتھ میں لے کے وہ کہے کہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ، اس آواز اذان نے میرے کانوں کو نجس کر دیا، ذرا بلاؤ کسی گانے والے کو آگے کوئی گانا سنائے تاکہ میرے کان پاک ہو جائیں۔ کوئی مسلمان اسے گوارا کرے گا؟ یہ سارے کام وہ ہیں جو یزید کر رہا تھا اور مجمع خاموش تھا،
یزید اور یزید سے پہلے جو کچھ ہوا وہ یہی سب تھا، یہ سب ہو رہا تھا۔ مجمع خاموش، وہ علل اعلان کہہ رہا تھا بھائی قرآن میں میرا نام شامل کرو جانشین رسول کی حیثیت سے، اور اس دور کے علماء اور مفتی اس سے کہہ رہے تھے کہ ہاں اگر آپ کا نام قرآن میں آ جائے تو قرآن کی زینت بڑھ جائے گی، قرآن میں 4 چاند لگ جائیں گے۔ وہ کہہ رہا تھا بھائی میرا ایک خواب ہے، کاش کہ یہ پورا ہو جائے۔ تو لوگ کہہ رہے تھے بتائیے ہم پورا کر دیں؟ کہ میں خانہ کعبہ کی چھت پہ ایک کمرہ بنواؤں گا اور وہاں بیٹھ کے شراب پیوں گا۔ اور ایسے انسان کی لوگ بیعت کیے ہوئے تھے، کہیں سے کوئی آواز نہیں تھی، جو آوازیں تھیں ان کو خاموش کیا جا چکا تھا۔ ابو ذر بہت بولتے ہیں، ربضہ کے صحرا میں بھیج دو، نیسم کی زبان خاموش نہیں ہوگی، سولی پہ لٹکا دو، حجر ابن ابی چپ ہونے والے نہیں ہیں، ذبح کر دو۔ عمر بن حمم پیغمبر کے صحابی ہیں، بوڑھے ہو گئے مگر احتجاج کرتے ہیں، ان کو لاؤ نیزے مارنے شروع کرو، کہ ان کو 9 نیزے مارو۔ 2 نیزوں کے اندر بوڑھے صحابی کی روح نکل گئی، مگر 7 نیزے اس کی لاش کو مارے گئے۔ غور کر رہے ہیں کہ فلاں فلاں بستیاں وہ ہیں جہاں پر اہل بیت کے چاہنے والے رہتے ہیں، اچھے لوگ ہیں، کہ ہمیں ان سے کیا مطلب؟ سپہ سالار کو بھیجو۔ بسر ابن ارتاد نام کا سپہ سالار چلا اور بستیوں کے اندر رہنے والے بے گناہ مسلمانوں کے اوپر حملہ کر کے 30,000 مسلمانوں کو قتل کر دیا۔ یہ سب کچھ اسی 50 سال میں ہو رہا ہے اور معاشرے میں بے حسی طاری ہے، کہیں سے کوئی آواز نہیں، ایک سکون، جمود، بے حیائی، بے حسی، غفلت، کہیں سے کوئی آواز نہیں۔ میں دست ادب جوڑ کے آپ سے پوچھتا ہوں، میں نے آپ سے سوال کر لیا، آپ نے جواب دیا، یہ 50 سال کے اندر اندر جو کچھ ہو رہا تھا، یہ 1400 سال کے بعد آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں ہم ایسے برداشت نہیں کریں گے، کوئی برداشت نہیں کرے گا، تو یہ تبدیلی کیسے آ گئی؟ بھائی 50 سال ہے رسول سے قریب کا زمانہ، اور 1400 سال تو 14 صدیاں آ گئی، یہ سوئے ہوں کو جگہ کس نے دیا؟ یہ معاشرے کو بیدار کس نے کر دیا؟ جبکہ آج کا دور غفلت کا دور ہے، بے حسی کا دور ہے، بے عملی کا دور ہے۔ آج ہر ملک سے آواز آ رہی ہے اسلام خطرے میں ہے، اسلام خطرے میں ہے۔ میں دست ادب جوڑ کے کہتا ہوں، یہ نہ کہو کہ اسلام خطرے میں ہے، اسلام خطرے میں تھا۔ وفات رسول سے لے کر حسین کی شہادت تک، اب صبح عاشور سے لے کر صبح قیامت تک مسلمان خطرے میں ہو سکتا ہے، اسلام خطرے میں۔ 50 سال کے اندر جو کچھ ہو رہا تھا، 14 صدیاں گزر گئی، آج کا مسلمان اتنا بیدار ہے الحمدللہ۔ ایک ذرا اذان کے اوپر کوئی بات ہوئی تھی، آپ کے حافظے میں واقعات محفوظ ہیں، ہر طرف سے احتجاج بلند ہوا، ذرا کوئی بات کر دے پوری امت، پوری قوم سراپا احتجاج بن جاتی ہے۔ کس نے انہیں جگایا؟ یہ کس نے بیدار کیا؟ یہ تصور آخرت ہے جو ان کو کھڑا کر دیتا ہے، اور تصور آخرت دین ہے کربلا کی۔ اگر کربلا نہ ہوتا، درمیان سے کربلا کو ہٹا لیجئے اور اس کے بعد اپنے آپ سے سوال کیجئے، آج ہر انسان جانتا ہے میرے بیٹے بہت پیارے ہیں مگر علی اکبر سے زیادہ ہیں۔ آج ہر انسان کو پتا ہے کہ دین کی خاطر اس کی ذمہ داری کیا ہے، ہر ایک محسوس کرتا ہے اس بات کو۔ اب سلایا نہیں جا سکتا، ہاں بے حسی ہوگی، اس لیے کہ یہ تو حق اور باطل ساتھ ساتھ چلتے ہیں، کبھی باطل کی تاریکی چھا جاتی ہے، پھر ایک دم حق کا اجالا پھیل جاتا ہے، پھر باطل کے بادل چھانے لگتے ہیں، یہ ساتھ ساتھ سلسلہ چلتا رہے گا۔ مگر فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے کہ کربلا سے پہلے حاکم کا عمل اسلام بن رہا تھا، اب قیامت تک حاکم کا عمل اس کا ذاتی عمل رہے گا، اسلام نہیں بن سکتا۔
ایسا حد فاصل معین کر دیا، ایسا معاشرے کو جگا دیا۔ میں نے ابھی جملہ کہا، دل چاہتا ہے اے مولا اے آقا، وقت نہیں بس کہ میں یہاں سے آگے بڑھوں، لہذا روکتے ہوئے گفتگو کو، آقا آپ کی بارگاہ میں ہم حاضر ہونا چاہتے ہیں۔ آپ نے جو جملہ اللہ کے لیے کہا تھا، مولا اس پورے مجمع کی طرف سے میں وہ جملہ آپ کی خدمت میں نذرانہ عقیدت کے طور پر پیش کرنا چاہتا ہوں۔ آپ نے اللہ کے لیے کہا تھا کہ جس نے تجھے پا لیا اس نے کھویا کیا، جس نے تجھے کھو دیا اس نے پایا کیا۔ مولا آج چہلم کے دن، اربعین کے دن، یہ پورا مجمع آپ کی خدمت میں آ کر آپ سے یہ کہنا چاہتا ہے، حسین جس نے تجھے پا لیا اس نے کھویا کیا، حسین جس نے تجھے کھو دیا اس نے پایا کیا۔ اس لیے کہ اللہ ملتا نہیں ہے بغیر حسین کے، رسول ملتے نہیں ہیں بغیر حسین کے۔ آقا آپ کی خدمت میں ہم حاضر ہیں۔ مولا عجیب بات، عجیب، میں کیسے عرض کروں، کربلا کا ایک دن دو حوالے صرف دے کے گزر رہا ہوں۔ مولانا ابوالکلام آزاد الہلال میں انہوں نے پورا تجزیہ کیا ہے کہ کربلا سے پہلے معاشرہ کیا تھا اور کربلا کے بعد آزادی فکر کو کہاں پہنچا دیا حسین۔ اب میرے پاس وقت نہیں، آپ پڑھ لیجئے گا۔ دوسرا حوالہ اس کے ذرا سے دو جملے کہوں گا۔ مصر کے مایہ ناز مفکر شیخ محمود، ڈاکٹر شیخ محمود عمار، انہوں نے بڑی خوبصورت بات کہی اور واقعہ میں نے بہت غور کیا، مگر ایسا جملہ مجھے خراج عقیدت کے طور پہ اور جگہ ملا نہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ کربلا میں عصر عاشور دو جنگیں بیک وقت جاری تھیں۔ بہت توجہ سنیے گا ان کا پیغام کیا کہ دو جنگیں بیک وقت جاری تھیں۔ ایک جنگ تو حسین اور لشکر یزید کے درمیان ہو رہی تھی۔ ذرا جسے پنکھے کا رخ ہٹا دیجیے، ایک مرتبہ مل کر صلوات پڑھیں آپ۔ کہتے ہیں ایک جنگ حسین اور لشکر عمر سعد کے درمیان تھی، اور یہ جنگ بھی عجیب تھی۔ اس جنگ کے آغاز سے پہلے، ذوالفقار کو بے نیام کرنے سے پہلے، امام ایک ناقے کے اوپر سوار ہو گیا اور آخری خطبہ دیا۔ سب شہید ہو چکے، آخری خطاب کے لیے امام تشریف لائے، پکار کے کہا تم نے عمر سعد کہاں ہے؟ عمر سعد نکل کے سامنے آیا، کہا بتا ہمارا قصور کیا ہے؟ اس کے بعد کہا میں کچھ کہنا چاہتا ہوں، ذرا مجمع سے کیا خاموش ہو جائے۔ عمر سعد نے حکم دیا خاموش ہو جاؤ، حسین کچھ کہنا چاہتا ہے۔ آواز کمزور ہو چکی ہے، صبح سے جنگ پر جنگ، لاشوں پر لاشیں لانا، زخموں سے ابل ابل کے لہو بہ رہا تھا، لہذا کمزور ہو گئے تھے، آوازیں خاموش ہوئی۔ کہا عمر سعد ذرا ان گھوڑوں کو بھی خاموش کر دے کہ جن کی آواز میں میری آواز دب رہی ہے۔ عمر سعد نے سر جھکا دیا، کہا حسین ان پر میرا اختیار نہیں۔ بس ایک مرتبہ فرزند رسول نے اپنی انگلی کو اٹھایا، اس انگلی کو پھرانا شروع کیا، انگشت شہادت کا جہاں جہاں اشارہ ہوتا تھا گھوڑے اپنی گردنیں روک لیتے تھے، ناقے ٹھہر کے کھڑے ہو جاتے تھے۔ کربلا کے میدان میں سناٹا چھا گیا، اور اب امام نے خطاب کیا، بتاؤ میں نے کیا کیا؟ حلال محمدی کو حرام کیا، حرام محمدی کو حلال کیا، کیوں مجھے قتل کرتے ہو؟ اگر اب بھی میرے قتل سے باز آ جاؤ میں تمہیں معاف کرنے کے لیے تیار ہوں۔ یہ حسین ہی کا کلیجہ ہے۔ اس مجمع میں اکبر کا قاتل بھی موجود ہے، قاسم کے لاشے کا پامال کرنے والا بھی موجود ہے۔ خیر مختصر کرتا ہوں، امام نے خطبہ دیا، جواب آئے حسین، جواب آیا حسین ان باتوں سے کوئی فائدہ نہیں۔ یزید ابتہی نام ہے اس ملعون کا، اس نے کھڑے ہو کے کہا حسین اگر بچنا چاہتے ہو ہماری بیعت کرو، یزید کی بیعت کرو۔ واپس آئے
ناقے کو چھوڑا، زلجنا پہ سوار ہوئے. اب وہ آخری رخصت جو آپ سنتے ہیں. اور اب جب میدان میں پہنچے تو ایک مرتبہ آستین کو الٹا. اچھا اچھا مجھے کمزور سمجھتے ہو؟ لو اب ایک پیاسے کی جنگ دیکھو، اب ایک بھوکے کی جنگ دیکھو، جس کے جوان کو مار دیا اب اس کی جنگ دیکھو، جس کے بچوں کو ذبح کر دیا. یہ کہہ کے زخمی انگلیوں کو قبضہ ذوالفقار پہ جمایا. تلوار بے نیام ہوئی. جنگ پڑھنے کا موقع نہیں، مگر صرف اتنا عرض کرتا ہوں، ایسا لگتا تھا میدان کربلا میں کہ آسمان کی ساری بجلیاں حسین کی ذوالفقار میں سما گئی. تلوار چلتی تھی، کتاب کے جملے جو عرض کر رہا ہوں، تلوار چلتی تھی، ایسا لگتا تھا آسمان سے بجلی کسی پہاڑ کے اوپر گری اور پہاڑ پہ سے نکل. یہ محسوس ہوتا تھا کہ آج قوم عاد کے اوپر اللہ کا عذاب ہے جو نازل ہو رہا ہے. تلوار چلتی تھی اس انداز سے، اور وہ بھی عجیب شان تھی. کسی کی گردن تک پہنچ کے تلوار روک لیتے تھے، کسی کو قتل کر کے آگے بڑھ جاتے تھے. بعد میں کسی نے امام محمد باقر علیہ السلام سے سوال کیا کہ مولا یہ بتائیے جہاد کے دوران یہ آپ کے جد کا کیا حکمت تھی اس میں کہ کہیں آگے تلوار رک جاتی تھی؟ امام نے کہا تجھے نہیں معلوم، جس کی نسل میں کوئی مومن نظر آتا تھا اسے زندہ چھوڑ دیتے. تو ایک تو یہ جنگ تھی جس کو میں چھوڑ رہا ہوں، پھر کبھی پڑھوں گا. اور دوسری جنگ ڈاکٹر محمود عقاد کہتے ہیں کہ دوسری جنگ وہ تھی جو انسان کی، جو حسین کی اپنی ذات میں جاری تھی. وہ کیسی جنگ تھی؟ وہ کیسی جنگ تھی؟ وہ جنگ بڑی عجیب تھی. کہتے ہیں آج ساری انسانی خوبیوں کی تجلی گاہ ذات حسین ابن علی بنی ہوئی تھی. ساری انسانی خوبیاں اپنے کمال پہ پہنچی ہوئی تھی اور ہر خوبی دوسری خوبی سے بڑھ جانا چاہتی تھی. لہذا یہ ایک جنگ تھی جو اندر جاری تھی. شجاعت کہتی تھی میں صبر سے بڑھ جاؤں گی، صبر کہتا تھا میں شجاعت سے آگے نکل جاؤں گا، معرفت کہتی تھی میں سب سے اوپر رہوں گا. ساری انسانی خوبیاں جمع ہو گئی تھیں اور حسین کربلا میں ساری انسانی خوبیوں کا مرقع بنے ہوئے قیامت تک پیدا ہونے والے تمام مومنین کی نگاہوں کا مرکز بنے ہوئے تھے. ذرا آنکھوں کو بند کرنا تو آج بھی حسین نظر آئیں گے، نرغہ آدھا میں گھرے ہوئے ہیں. حسین نے تلوار کو نیام میں رکھ لیا ہے، اور جب حسین نے دیکھ لیا اب ساری انسانیت کی توجہ میرے طرف ہے تو اپنے سر کو سجدے میں رکھ دیا. تم آ جاؤ میری طرف، میں تمہیں لے جاؤں گا رب کی طرف. سجدے میں سر رکھ دیا. اور اس کے بعد بس میں پڑھ چکا، تھوڑے سے مسائل سن لیجئے عزاداروں. وہ الفاظ تو کہاں سے لاؤں کہ حق ادا ہو سکے، مگر استاد جواد عاملی کا ایک فقرہ ہے. وہ کہتے ہیں، بس جہاں تک پڑھ سکوں گا وہیں پر روک دوں گا. وہ کہتے ہیں کہ علی نے اپنی زندگی میں سارے کام مکمل کیے مگر دو کام نامکمل رہ گئے، اس لیے کہ زمانے نے مہلت نہ دی. وہ کون سے کام تھے جو نامکمل رہ گئے؟ کہتے ہیں ایک تو خطبہ نامکمل رہ گیا، اس لیے کہ ابھی خطبہ شروع کیا تھا تو ایک شخص نے اٹھ کے سوال کر لیا. بعد میں ابن عباس نے بہت چاہا کہ خطبہ مکمل کر دیں. حسین نے آقا نے کہا نہیں، اب نہیں، یہ تو شقشقیہ تھا، لہذا خطبہ شقشقیہ نامکمل رہ گیا. کہتے ہیں ایک خطبہ نامکمل رہ گیا، ایک ابن ملجم کی تلوار کی وجہ سے سجدہ نامکمل رہ گیا. کا وارثوں کا کام ہوتا ہے نامکمل کو مکمل کرنا. لہذا مدینے سے ایک بہن بھائی نکلے، دونوں نے کام طے کر لیے. زینب نے پکار کے کہا بھیا سجدہ تم مکمل کر دینا، خطبہ میں مکمل کر دوں. خطبہ زینب نے مکمل کیا، سجدہ حسین نے مکمل کیا. اور کیسا مکمل کیا؟ آج وقت تو ہے نہیں کہ مسائل پڑھوں زیادہ، مگر سن لیجیے گا کیسا مکمل کیا. ہاں، جب بھی کوئی شہید ہوتا تھا نا تو حسین اس کے لاشے پہ پہنچتے تھے، اس کے لاشے پہ پہنچتے تھے، اس کی لاش کو
مقتل سے اٹھاتے تھے، اپنے ہاتھوں پہ بلند کرتے تھے اور کہتے تھے معبود اس نذرانے کو قبول فرما لے۔ ایک ایک لاش پہ حسین پہنچے کا معبود قبول فرما لے۔ عجیب فقرے روایت کے ہیں، کہا جب حسین شہید ہو گئے، شام غریبہ کی تاریکی تھی، زینب بھائی کی قبر پہ پہنچی، زینب بھائی کے لاشے پہ پہنچی، ایک مرتبہ لاش بے سر کے نیچے اپنے ہاتھوں کو رکھا۔ زینب خاتون تھی، لاشا اٹھا تو نہ سکتی تھی، مگر اتنا کہا اللہم تقبل بہذا القربان، اے معبود ہماری طرف سے اس قربانی کو قبول فرما لے۔ اور اس کے بعد اب ایک ایک لمحہ زینب کا امتحان ہے، اب ایک ایک لمحہ آزمائش ہے، اس لیے کہ خون حسین خون ناطق ہے، مگر اس خون کے پیغام کو لے کے آگے بڑھنا زینب کی ذمہ داری ہے۔ ہاں، بوڑھے جسم کے اوپر درے کھائے، بازو بندھے، مگر زینب اس پیغام کو لے کے آگے بڑھتی رہی، آگے بڑھتی رہی۔ ارے ایک تو زینب تھی اور وقت نہ بچے گا لہٰذا ایک اور ذکر کر دوں، ایک 4 برس کی بچی تھی، 4 برس کی بچی تھی۔ لیکن کتنے یہاں پر مومنین بیٹھے ہوئے ہیں، کتنے ایسے ہوں گے جن کے گھر میں بچیاں ہوں گی، بیٹیاں ہوں گی۔ آپ کی بیٹیوں کو خدا سلامت رکھے۔ میں ایک بات آپ سے پوچھوں، اگر اس مجمع میں کوئی بچہ کھڑا ہو جائے اور کوئی اسے تماچا مار دے، کتنے لوگ کھڑے ہوں گے کہیں گے یہ کیا کیا؟ حالانکہ ایک آدھ تماچے میں کوئی بے ہوش نہیں ہوتا۔ نہ جانے کتنے تماچے کھائے پیاسی سکینہ نے کہ غش کھا کے سکینہ گر پڑی، اور اب جب آنکھ کھلی تو دیکھا سر زینب پہ چادر نہ تھی۔ میں اتنا پوچھا پھوپھی اماں آپ کے سر کی چادر کہاں گئی؟ کہ اے سکینہ جو شمر تیرے گوہر لے گیا وہ میرے سر سے چادر بھی لے گیا۔ میں سوچتا ہوں کبھی کبھی کہ یہ بچی کوفہ و شام نہ گئی ہوتی، کاش جس طرح بہت سے بچے شام غریبہ میں شہید ہو گئے اسی طرح سکینہ بھی شام غریبہ میں مر گئی ہوتی، شہید ہو گئی ہوتی، تو کتنے ظلم تھے جن سے سکینہ بچ جاتی۔ اگر سکینہ شام غریبہ کربلا میں رہ جاتی تو شمر کے تماچے تو نہ کھاتی، یوں ناقے کی پشت کے اوپر سینے کے بل لٹا کر رسیوں سے باندھا تو نہ جاتا، یوں ہر مرحلے پر سکینہ کو اتنی پیاس کر برداشت تو نہ کرنی پڑتی کہ ہر قدم پہ کہتی تھی پھوپھی اماں کلیجہ پھکتا ہے، کہیں سے تھوڑا سا پانی مل جائے۔ تو کیوں آخر کیوں سکینہ نہ رہ گئی؟ مگر جب میں نے غور کیا تو بات واضح ہوئی، یہ رباب جناب رباب کی عقیدت، یہ جناب رباب کا اپنا جذبہ تھا کہ شب عاشور رباب کہہ رہی تھی کل میں کسے قربان کروں گی؟ میری سکینہ بیٹی ہے، میرا اصغر بیٹا ہے۔ اللہ نے رباب کے اس جذبہ قربانی کو ایسا قبول کیا کہ کربلا علی اصغر کے بغیر مکمل نہ ہوئی، شام سکینہ کے بغیر مکمل نہ ہوا۔ اگر شام سکینہ نہ پہنچتی تو یہ قافلہ کبھی رہا نہ ہوتا، یزید کا ارادہ رہا کرنے کا نہ تھا، مگر یہ تو سکینہ کی شہادت تھی جس نے شام میں انقلاب برپا کیا اور سید سجاد کو بلا کے کہا آپ کو رہا کیا جاتا ہے، جہاں چاہے تشریف لے جائیں۔ بس ایک مرتبہ کہا میں پھوپھی اماں سے مشورہ کروں، مشورہ کیا اور اس کے بعد کہا ہم کربلا ہو کے جائیں گے، مگر اس سے پہلے ایک مکان خالی کرا دو جہاں ہم ماتم کر سکیں۔ ابھی ماتم نہیں ہو سکا، مکان خالی ہوا، ایک مسند بچھی، زینب نے سید سجاد کو بٹھایا کہ میرے لال میں ابھی تک تمہیں پرسہ نہیں دے سکی، اے سید سجاد تمہارے بابا کا پرسہ پیش کرتی ہوں، اے سید سجاد شہید کا پرسہ، عباس کا پرسہ، علی اکبر کا پرسہ، ایک ایک کا پرسہ بی بی نے پیش کیا اور شام کو فتح کر کے زینب چلی۔ بس آخری منظر وقت نہیں ہے، کربلا پہنچا قافلہ، اور جب قافلہ کربلا پہنچا تو کچھ دیر پہلے پہلا زائر قبر حسین
جابر ابن عبداللہ انصاری صحابی رسول اپنے دوست کو لے کے کربلا کی زمین پہ پہنچا. ایک مرتبہ کا پتا میرے آقا کی قبر کہاں ہے؟ کہا نہیں معلوم، مٹی پہ چند قبریں بکھری ہوئی ہیں، نہیں پتا ان میں حسین کی قبر کون سی ہے. کہا اچھا تم پیچھے ہٹ جا، میں خود پتا لگاؤں گا. ایک مرتبہ جابر نے اپنی انگلی کو اٹھایا، السلام علیکم یا ابا عبداللہ. قبر سے آواز آئی، علیکم السلام یا جابر. جابر نے قبر پہ خود کو گرا دیا. اے مولا، مولا یہ کیا ہو گیا؟ مولا ارے میں زندہ رہ گیا. مولا کاش کہ میں کربلا میں ہوتا. ابھی روتے ہوئے کچھ دیر گزری تھی، آواز آئی جابر دور چلے جاؤ، یہاں سے ہٹ جاؤ. جابر نے کہا مولا کوئی غلطی ہو گئی. آواز آئی نہیں نہیں، ارے میری بہن آ رہی ہے، میری زینب آ رہی ہے. فلک ستائی بہن. جابر ہٹے، قافلہ کربلا پہنچا. ہاں 72 کا چہلم ہے، عباس کا چہلم، علی اکبر کا چہلم، اونو محمد کا چہلم. قافلہ کربلا پہنچا. کربلا کی زمین نظر آئی، ایک ایک بی بی ناقے سے اتری، مگر زینب نے خود کو کھڑے ناقے سے گرا دیا. سید سجاد آگے بڑھے، تمہیں اماں اپنے آپ کو سنبھالیے. ساری بیویاں چلی قبر حسین کی طرف، مگر زینب اپنی جگہ سے نہ ہلی. کہا پھوپھی اماں کیا بابا کی قبر پہ نہ جائیے گا؟ کہا میرے لال بعد میں، پہلے مجھے میرے شیر کی قبر پہ لے کے چل، میرے غازی کی قبر پہ چل. سید سجاد قبر عباس پہ لائے. زینب نے کبھی قبر کو دیکھا، کبھی سجاد کو دیکھا، قبر کو دیکھا، سجاد کو دیکھا. کہا میرے لال کس کی قبر ہے؟ کہا بھوبی اماں میرے چچا عباس کی قبر ہے. کہا بیٹا بھائی اتنا بتا دے، میرا شیر تو طویل القد تھا، یہ قبر چھوٹی کیوں ہے؟ سجاد نے اپنے سینے پہ ماتم کرنا شروع کیا. اے بھوبی اماں، ارے علی کی دشمنی میرے چچا سے نکالی گئی، اتنی تلواریں لگی، اتنے نیزے لگے کہ لاش ٹکڑوں میں تقسیم ہو گئی. میں نے کھجور کی چٹائی میں بس ایک مرتبہ زینب بیٹھ گئی. عباس تیری بہن کھڑی رہی، کبھی یزید کے دربار میں کھڑی تھی، کبھی شام کے بازار میں کھڑی تھی. اے بھیا، اے بھیا، میرے بازوؤں میں رسیاں بندھی، میرے سر سے چادر اتری، اور اس کے بعد قبر پہ ہاتھ رکھ کے کہا اے بھیا سب آ گئے مگر تیری سکینہ، سکینہ نہیں آ سکی. اے عباس سکینہ ہمیشہ. نماز کا وقت بالکل قریب ہے. اللہ مبارک کے رحمت سے شروع ہو جائیے. صرف 1 یا 2 منٹ باقی ہے اور اذان ہو چکی ہے، اذان ہو رہی ہے. اور بعد اذان حیدر مہدی قریبی صاحب يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وآل محمد. حضرات ابھی آپ دیکھ رہے تھے مجلس چہلم شاہ مرداں جور باغ سے. آپ حضرات سے گزارش ہے کہ میرے اس چینل MNC انڈیا نیوز کو نیچے بنے لال کلر کے بٹن کو دبا کر سبسکرائب کریں. آپ کا ایک سبسکرپشن ہمارے اس چینل کو ایک نئی اونچائی دے سکتا ہے. پلیز سبسکرائب مائی چینل MNC انڈیا نیوز. بہت بہت شکریہ.